حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں ایک بات میں نے پڑھی تھی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آواز لگائے گا، یا محمد، جتنے محمد نام کے لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے آ جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا میں نے تو اپنے حبیب کو بلایا تھا، میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کو بلایا تھا، تم سب کیسے آ گئے؟ کہ اللہ آپ نے رسول کا ذکر تو نہیں کیا، یا محمد کہا تھا، ہمارا نام بھی محمد ہے، ہم بھی حاضر ہو گئے۔ اللہ فرمائے گا جب تم آ ہی گئے ہو اور میرے محبوب کے نام کے ساتھ تمہارا نام ملا ہوا ہے، تمہارا نام بھی محمد ہے، لہذا تم سب جاؤ جنت میں، اس نام کے ساتھ تمہیں جہنم میں بھیجتے ہوئے غیرت آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خیال فرمائے گا اس نام کا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی نسبت دی ہے، اونچی نسبت دی ہے، قرآن کا تعلق دیا ہے، حدیث سے آپ کو مناسبت حاصل ہو گئی ہے۔ خدا کے واسطے اس کا خیال رکھنا، اس کا لحاظ رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس کی وجہ سے آپ کا مدرسہ بدنام ہو، آپ کے اساتذہ بدنام ہو، اور آپ کا ادارہ بدنام ہو، اور سب سے بڑھ کر کے یہ نسبت بدنام ہو جائے، نسبت بدنام ہو جائے کہ یہ مولانا ایسے ہوتے ہیں، حافظ صاحب ایسے ہوتے ہیں، قاری صاحب ایسے ہوتے ہیں۔ انسان ہی سے گناہ ہوتا ہے، نبیوں کو چھوڑ کر کون ایسا دودھ کا دھلا ہوا ہے جس سے چوک نہ ہوئی ہو، گناہ نہ ہوئے ہو، خطا نہ ہوئی ہو؟ ہر ایک سے خطا ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سفید کپڑے پر دھبا دور سے نظر آتا ہے، اور جو کپڑا سیاہ ہو، کالا ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، اس پر داغ نظر نہیں آتا۔ ہمارا دل کا ہمارا دل کیا ہے؟ صاف ہے، کپڑے صاف ہیں، لوگ ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ صاف ستھرا ہی دیکھیں، کہ ان کے لباس پہ دھبا نہیں ہونا چاہیے، ان کے اخلاق پہ دھبا نہیں ہونا چاہیے، ان کی معاشرت پر دھبا نہیں ہونا چاہیے، ان کی عبادات میں دھبا نہیں ہونا چاہیے، ان کے معاملات میں دھبا نہیں ہونا چاہیے، ان کی زندگی سر سے لے کر پیر تک صاف ستھری آئینے کی طرح ہو، تاکہ ہم مثال میں پیش کر سکیں کہ دیکھو یہ ہمارے قائد ہیں، یہ ہمارے رہنما ہیں، یہ ہمارے رہبر ہیں، یہ ہماری قوم کو لے کر کے چلنے والے ہادی ہیں۔ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، غلطی تو ہوتی ہے، ہم سے بھی ہوتی ہے اور پہلوں سے بھی ہوئی ہے، لیکن ہم عوام سے بھی عرض کریں گے اگر علماء سے غلطی ہو جائے اللہ کے لیے اس کو اچھالا نہ کرو، اس لیے کہ یہ یقینی طور پر اللہ سے قریب ہیں، اللہ سے قریب ہیں۔ گناہ جتنا ہوا ہے اتنی ہی جلدی یہ توبہ بھی کر لیتے ہیں، اللہ سے پھر دوبارہ ان کا تعلق ہو جاتا ہے، پھر ان کا دوبارہ ربط ہو جاتا ہے، اور آپ اگر بدگمان ہو گئے، بدظن ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی عاقبت خراب ہو جائے، آپ کی آخرت تباہ ہو جائے۔ گناہ تو صحابہ سے بھی ہوئے، بولو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ صحابہ کرام سے کبیرہ گناہ ہوئے، صغیرہ بھی نہیں، کبیرہ گناہ ہوئے۔ زنا کا صدور صحابہ سے ہوا، شراب نوشی صحابہ سے صادر ہوئی، اسی طریقے سے صحابہ کرام سے دوسرے بھی گناہ ہوئے، چوری کا صدور صحابہ سے ہوا، یہ گناہ صحابہ سے ہوئے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ صحابہ کرام پر ہم لب کشائی کریں گے، صحابہ سے ہم بدگمان ہو جائیں گے، صحابہ میں ہم کیڑے نکالیں گے؟ یقیناً اگر کوئی آدمی یہ خیال رکھتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ صحابہ سے جیسے گناہ بڑے ہوئے ہیں ان کی توبہ بھی بہت بڑی ہے۔ ماعز اسلمی سے گناہ کبیرہ ہوا، انہوں نے توبہ کی، اور ایسی توبہ کی کہ آقا نے فرمایا یہ توبہ اگر مدینے والوں پر، ایک روایت میں حجاز والوں پہ تقسیم کر دی جائے سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ گناہ کبیرہ ہوا ہے، اور یاد رکھیں صحابہ کی صحابیت گناہ کبیرہ سے ختم نہیں ہوئی، صحابی رہے گناہ کبیرہ کے باوجود۔ اور آج اگر کسی مولوی صاحب سے گناہ کبیرہ ہو جائے کہ اس کی مولویت ختم ہو گئی، کسی اللہ کے ولی سے گناہ کبیرہ ہو جائے تب اس سے گھن کرنا شروع کر دیتے ہیں، نفرت شروع کر دیتے ہیں، بدگمانی کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اس سے بچو۔ گناہ کا ہونا یہ برا نہیں، گناہ پر اڑ جانا اور گناہ پر بزد ہو جانا اور توبہ نہ کرنا یہ گناہ ہے۔
خطا ہوئی شیطان سے بھی اور لغزش ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی. آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی لیکن ادھر ان کی زبان پر کیا بول آئے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ خود کہہ رہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اللہ نے کلمات تلقین کیے حضرت آدم علیہ السلام کو. وہ محبوب تھے، محبوب رہے. شیطان نے غلطی کی، غلطی پر اڑ گیا اور ببانگ دہل کہنے لگا انا خیر من، میں آدم سے اچھا ہوں، میں آدم سے اچھا ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اس کو آگ سے پیدا، مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اڑ گیا تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے اس کی گردن میں لعنت کا طوق ڈالا. تو اس لیے علماء سے غلطی کا ہو جانا عین ممکن ہے، ہوتی ہیں، لیکن آپ اللہ کے واسطے بدگمان نہ ہونا، بدگمان نہ ہونا. تو میں کہہ رہا تھا آپ کو جو نسبت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی دی ہے، حدیث کی دی ہے، اس نسبت کا خیال رکھنا، اس کو کہیں مجروح نہ ہونے دینا، اس کے اوپر دھبا نہ آنے دینا. جتنا آپ اس کا خیال رکھو گے اللہ کے یہاں آپ کا خیال رکھا جائے گا. جتنا آپ خیال رکھو گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آپ کا خیال رکھا جائے گا.